ناموں سے، اس لیے یہ نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ فارقلیتا یا فارقلید ہے توریت میں اور انجیل میں، آپ کے سامنے وہ چیزیں۔ تو سب سے یہ بات ہے کہ پھر اور اوپر جائیے آپ، خدا کے 99 نام ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ناموں کو اگر آپ ذرا سا، میں یہ تو نہیں کہوں گا سمجھ لیجئے، کیونکہ جو چیز میں کم حق کو نہیں سمجھ پایا آپ کو کیا سمجھاؤں گا۔ خدا کے نام، اور یہ معصوم سے جا کر پوچھے، اور یہیں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا کے ناموں کا بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ خدا کے ناموں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تشریح ہو سکتی ہے۔ بارے، خدا کا نام ہے الباری، جس کو ہم باری کہتے ہیں، الباری، جس کا صحیح تو البارے ہے، خلق کرنے والا۔ خالق کا مطلب بھی ہے خلق کرنے والا۔ فطرہ، فاطر کا مطلب بھی ہے خلق کرنے والا۔ اور تینوں نام خدا کے ہیں، اور تینوں نام آئے ہیں احادیث میں اور قرآن میں بھی ایک حوالے سے۔ تو اب آپ ترجمہ کریں گے تینوں کا خالق۔ اگر تینوں کا ترجمہ خالق ہوتا تو خدا نے اپنے بارے میں کبھی خالق کا لفظ استعمال کیا، کبھی بارے کا لفظ استعمال کیا، کبھی فاطر کا لفظ استعمال کیا؟ تو تینوں کا معنی اگر ایک ہے تو لفظ بدل بدل کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے۔ اور اگر میں وہاں سے بات کو شروع کروں کہ جہاں سے آپ کے ذہن سننے کے عادی ہیں، اور عادی ہونا بھی چاہیے، جناب امیر کی شخصیت کے حوالے سے، تو جناب امیر کی شخصیت کے حوالے سے نام آپ کو علی ملتا ہے، حیدر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، القاب ہیں جناب امیر کے۔ تو جناب امیر کا ایک واقعہ ہے کہ، اور آپ نے سنا ہوا ہے وہ واقعہ، میں اس کو نہیں سنانا چاہتا تفصیل کے ساتھ۔ وہ یہ کہ امیر المومنین نے جب مرحب کے سامنے آئے تو مرحب نے شعر پڑھا، رجس پڑھا، اور خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک الصلاح بطل مجرب ہوں، اسلحہ اٹھا کے آیا ہوں لیس، اور بہت بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ اور انسان ڈرانا چاہتا ہے اپنے مقابل کو کہ میں یہاں پر اتنے عرصے سے ہوں۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا بہادر ہوں اور یہ ہوں اور میں اسلحہ لے کر آیا ہوں۔ 7 ہجری کی بات ہے۔ مولانا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو پوری احادیث کے دفتر آپ کھنگال ڈالیے، جہاں تک میں نے دیکھا، کل کوئی سننے والا ہے مولانا یہ آپ نے غلط کہا تھا، یہ دیکھیے، تو میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک میں نے دیکھا، جناب امیر نے کہیں پر اپنی 63 سال کی زندگی میں ایک دفعہ حیدر کے نام کو استعمال کیا، وہ بھی صرف خیبر میں۔ نہ کبھی کسی مولا کائنات جناب امیر کے بیٹوں نے کبھی اس نام کو کہا کہ ہمارے جد قال حیدر یا قال الحیدر، کبھی نہیں کہا۔ یہ نام ہے وہ جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی جنگ خیبر میں۔ تو اب جا کر آپ دیکھیے کہ یہ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن بہرحال بار بار اس کو ذہنوں پہ گرد آتی ہے، اس کو جھڑنا چاہیے۔ تو جناب امیر نے یہ کہا، حدیثوں میں یا علی آیا ہے، ابو تراب آیا ہے، ابو الحسن آیا ہے، یہ تمام نام آئے ہیں۔ لیکن حیدر 63 سال کی زندگی میں جہاں تک میں دیکھ پایا صرف ایک دفعہ کسی امام نے جناب امیر کی اولاد میں سے، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر اور حضرت 12ویں آقا تک ہمارے کسی نے استعمال نہیں کیا اس کو، حتیٰ دشمنوں نے بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ دشمنوں نے ابو الحسن کیا کر کہا ہے، علی کیا کر مخاطب کیا ہے، غائبانہ بھی اور جب سامنے حضوراً بھی ہوتے تھے۔ تو ایک لغت کا ماہر ہے جو کہ چھٹے امام کا شاگرد ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی، اس نے کتاب لکھی ہے العین، عین یہ نون، العین، اور اس نے وہاں پر لکھا ہے کہ حیدر جو ہے اسم علی ابن ابی طالب فی التورات، حیدر علی کا نام ہے توریت میں۔ عجیب بات اس نے یہ لکھی ہے۔ اور یہ لغت دیکھیے، ڈکشنری کا ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، اور بہت آسان سا بھی سمجھ لیجیے اس کو۔ ہر جو ڈکشنری لکھنے والا ہے نا عربی میں، کہ اسد کا مطلب یہ ہے، ما مطلب یہ، الارض مطلب یہ، السما مطلب یہ، الفرس مطلب یہ، تو اس کو آپ لغت کا ماہر نہیں کہتے۔ لغت کا ماہر ہونا ایک اور چیز ہے کہ جو عرب کے کلچر میں جا کر ان کی پرانی شاعری میں دیکھے کہ یہ لفظ آیا کس کے لیے تھا پہلے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جو علماء نے کی اپنے مقام پر کہ لغوی کہتے کس کو ہیں، عربی ڈکشنری کا ماہر کہتے کس کو ہیں۔ تو اس میں کچھ نام ملیں گے آپ کو، ڈکشنریز عربی کی آپ کو ہزاروں ملیں گی، لیکن اہل لغت جو ماہر لغت ہیں اس میں آپ کو جو نام ملیں گے، کچھ نام، اس میں سے ایک نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی، چھٹے امام کا شاگرد ہے اور بڑا زبردست شاگرد ہے۔ اس نے یہ کہاں سے لکھا، کہا کہ حیدر نام ہے علی ابن ابی طالب کا توریت میں، اور جناب امیر نے اس لفظ کو کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا، رجس پڑھتے ہوئے یہودیوں کے سامنے کیا، یعنی مطلب یہ کہ تو ہے یہودی، تیری کتاب ہے توریت، تو اپنا لہٰذا میں علی نہیں کہوں گا، ابو الحسن نہیں کہوں گا، ابو تراب نہیں کہوں گا، جتنے لقب ہیں وہ نہیں کہوں گا، میں حیدر کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے توریت پڑھی ہے
اس میں حیدر کا نام ہے تو جان لو کہ تم نے خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، میں شاید منتقل کر پاؤں کہ تم نے پڑھی ہے توریت، تمہارے مطابق علی بن ابی طالب کو تو عربی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، علی نے کسی سنڈے منڈے اسکول میں گئے بھی نہیں ہیں، کسی دینیات کلاس میں گئے بھی نہیں ہیں، تو یہ علی کو کیا پتا کہ توریت کیا ہے، انجیل کیا ہے؟ لہٰذا میں تمہارے علم کے مطابق تمہارے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ راز جو تم کو پتا ہے مجھے کیسے پتا، ذرا توجہ کرو کہ میرے علم کا مخزن کچھ اور ہے، حیدر کی خصوصیات پر غور کرو، واپس چلے جاؤ یہاں سے، یہ میرا جملہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، بھارت جنگ ہوئی، وہ جو جنگ سے پہلے ہوا، جنگ کے بعد ہوا، تمام کی تمام چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمیشہ نام، یہ میں نے کیوں آپ کو زحمت دی، نام ایک اکائی ہوتی ہے شخصیت کی، نام اس کے مختلف زاویوں کو بتاتا ہے۔ فرعون کو خدا نے ڈبو دیا، یہاں پر خدا راحم نہیں ہے فرعون کے لیے، رحیم اور کریم نہیں ہے، غفار الذنوب ستار العیوب نہیں ہے، یہاں پر منتقم اور جبار ہے۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو خدا تواب اور رحیم اور کریم ہے، اب یہاں پہ خالق کی بات نہیں ہو رہی، غور فرمانا ہے، توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اسی طرح سے خود جناب امیر کے جو نام اور لقب آئے ہیں، 17 ربیع الاول کی جو زیارت ہے جناب رسالت مآب کی ولادت کے دن، ولادت کس کی ہو رہی ہے؟ 17 ربیع الاول کو جناب رسالت مآب کی زیارت آئی ہے جناب امیر کی، اور اس میں جو جناب رسالت مآب کی زیارت ہے وہ کوئی 8-10 جملوں پر ہے، جو 1.5-2 صفحے پر ہے وہ جناب امیر کی زیارت ہے۔ تو اب میں کیا کہوں سرکار، یہ نصیریت تو بہت پہلے سے چل رہی ہے ہمارے یہاں، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ذرا سا ہو گیا غلو ہے، یہ تقصیر ہے، جو مقصر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے قبلے کو درست کریں، جو غلو کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے قبلے کو درست کریں، وہ دائیں چلے گئے وہ بائیں چلے گئے، رکھیے اپنے آپ کو درمیان میں جو صراط مستقیم ہے۔ لہذا اب یہ جو جناب ہے تو خدا کے نام بھی ہیں، جناب رسالت مآب کے نام بھی ہیں، امیر المومنین کے القاب ہیں، اس 17 ربیع الاول کی زیارت میں آپ جا کر گھر پہ پڑھیے گا، 17 ربیع الاول کی زیارت، اسی طرح سے چھٹی زیارت جو چھٹے امام سے آئی ہے، چھٹی زیارت چھٹے امام سے آئی ہے، اور بعض موثقین لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا چھٹے امام کو بالا سر حضرت امیر پر۔ دیکھیے میں بس میں مل گیا، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر ادھر کے، میں خواب نقل نہیں کر رہا، بعض خواب ہوتے ہیں رویا صادقہ، اس کو سمجھیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا سر جناب امیر پہ چھٹے امام کو خود خواب میں دیکھا ہے کہ وہ زیارت پڑھ رہے تھے، چھٹی زیارت۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ خواب ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں رویا صادقہ، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواب اور حقیقی زندگی میں رابطے کو برقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مومن نے جو خواب میں دیکھا چھٹے امام کو تو چھٹی زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بعد سے مومن کہتا ہے کہ میں چھٹی زیارت ضرور جا کر جناب امیر کے حرم میں پڑھتا ہوں۔ اور آپ لوگ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نجف تک، کہیں نجف جائیں گے جب پڑھیں گے، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، جب بھی وقت ملے پڑھنے کی عادت ڈالیے، کچھ بھی نہیں ہو یا آپ کی قبر قیامت دنیا میں کام آئے گا ایک ایک قطرہ جو آپ جناب امیر کی محبت کا اونڈیل رہے ہیں اپنی ذات میں۔ تو چھٹے امام کے اس میں جناب امیر کے اس میں نام ہے مختلف، اور تمام نام ہے رسول خدا کے حوالے سے، اس کو سمجھ لیجیے گا آپ اس بات کو بھی، تاکہ میں حدیث کی طرف آؤں۔ جناب امیر کے جتنے بھی القاب آئے ہیں اس زیارت میں جو کہ رسالت مآب کی ولادت کے دن ہے، وہ سب کے سب ان تمام القاب اور اسماء، خطابات اور ٹائٹلز کو جوڑا گیا ہے رسول خدا کے ساتھ۔ میں اس پہ 2-4 جملے کہوں اور انشاءاللہ کہ منتقل کروں گا، میں اس کو کامیاب ہو جاؤں گا منتقل کرنے میں۔ بھائی آپ جناب امیر کو کہیے آپ بہادر ہیں، آپ سخی ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، کہتے رہیے صبح تک، شام تک، کل تک۔ ایک دفعہ آپ جناب امیر کی خوبیوں کو رسالت سے جوڑ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسا عجیب سلسلہ ہے کہ جو آپ امامت سے جاتے ہیں رسالت تک، اور رسالت کے بعد پھر امامت تک۔ اب دیکھیے میں، آپ حضرات مزاج جانتے ہیں، میں اس کو سمجھاؤں آپ کو۔ ابھی بخدا میں گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی انیس کا ایک بند آیا، مجھے پڑھنے دیجیے۔ یہ کیا سلسلہ ہے، کیا سلسلہ کہ آپ رسالت، امامت سے گئے رسالت تک، رسالت سے گئے پھر امامت تک۔ اس کی پرچھائیاں آپ کو ہمارے ان شعراء میں ملیں گی کہ جو شعراء واقعاً شاعر ہیں، قافیہ ردیف جوڑنا شاعر نہیں کہتے، مضمون کی گہرائی ہو، حسن خیال ہو، تصور میں نزاکت ہو، الفاظ کا سلیقہ ہو، اسے کہتے ہیں شاعری۔ تو آپ مطلب، میں توہین نہیں کر رہا، جو ایک شاعر ہے جو تک بندی بھی کر رہا ہے نا اہل بیت کے لیے، اس کو جنت میں انشاءاللہ گھر ملے گا۔ میں بات کر رہا ہوں معیار کی۔ آپ بھوکے ہیں، آپ کسی جگہ صحرا میں رکے، بیابان میں، دشت میں، وہاں پر ایک روٹی پکا رہا ہے ایک شخص، آڑی ترچی اس نے روٹی پکائی، کچی پکی، بھوک لگی ہے، اس نے کہا بھائی ہم کو ایسی روٹی پکانی آتی تھی، تو آپ کا جو بھوک سے آپ بیتاب ہو رہے تھے، اس نے آپ کی بھوک کو ختم تو کر دیا نا، اس کا ثواب تو ملے گا، اور کیا ملے گا اللہ جانتا ہے۔ تو جس نے تک بندی بھی کیا، ردیف و قافیہ جوڑ کر اہل بیت کی، اس کو گھر ملے گا انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا ہوں معیار کی،
کہ ایک دفعہ آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جایا جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایک بلندی ہوتی ہے. انیس کے اس بند کے ذریعے آپ اس زیارت کی طرف چلیے گا، اور میں جتنا جلد سے جلد چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی تشریح پر آ جاؤں، وہ وقت گزر رہا ہے. اور انیس نے ایک حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں ایک ہماری خیر کس کا حق دیا گیا جو انیس کا حق دیا جائے گا. اور بس انیس صاحب، انیس کیا، انیس کیا، آپ بالکل. اب دیکھیے، خیر چھوڑیے، جو حال ہے ادب کا، ہمارے رسائی ادب کا، اور جو قصائد ہیں جہاں پر ائمہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جب غلط کھانا کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اچھا کھانا مزہ نہیں دیتا. وہاں پر انیس نے کہا ہے کہ حضرت عباس کے دانتوں کے بارے میں، دندان مبارک. اب دانت کی تعریف کر رہے ہیں. انیس نے جو یہاں پر کام کیا ہے وہ انیس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. مولانا انہوں نے 1975 میں کسی نے شعر لکھا، انہوں نے بھی کیا. صاحب انیس 1874 میں کر کے چلے گئے. فرماتے ہیں دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. دانتوں گوہر یعنی موتی، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. انیس کے ساتھ ایک اچھا یہ عجیب آدمی ہے. خیر چھوڑ دیجیے، پھر انیس انیس ہو جائے گا سارا، وہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ہمیں جانا ہے جناب سیدہ کے دہلیز تک. اب انیس کہنا تم یہ جو دانت کہہ رہے ہو نا حضرت عباس کے دندان مبارک کو موتی، یہ غلط کہہ رہے ہو. انسان کیا کہتا ہے؟ ارے صاحب دانت ہیں آپ کے کہ موتی. جناب میر انیس شعر کی زبان میں امام صادق کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ جہاں پر چھٹے امام نے فرمایا نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. انیس کی پوری زندگی اسی تگدو میں گزری کہ اس قابل بنایا جائے سننے والوں کے ذہن کو کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کریں. اس چیز کو سامنے رکھا. دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ تم ابوالفضل عباس کے دانتوں کی تعریف کر کے کہہ رہے ہو کہ موتی ہیں، تو دنیا میں ایک اور چیز ہے جو موتیوں سے بہتر ہے، وہ عرش کے تارے. آسمان کے نہیں، عرش کے. اردو ادب میں آسمان الگ ہے، عرش الگ ہے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اب تم سٹپٹا گئے نا. اب میں انیس کی وکالت میں بات کر رہا ہوں. اب تم سٹپٹا گئے تو کہو نا جا کر کہ عرش کے تارے. تم تو موتی تک آ کے رک گئے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اور اب دوبارہ انیس لے گئے سننے والے کے ذہن کو عرش تک. پھر عرش سے آئے دوبارہ اور جناب ابوالفضل عباس کے دندان مبارک کو مٹی میں ملا دیا. دانتوں کو مٹی میں ملانا کسی کے دانتوں کی تعریف ہے یا برائی؟ ڈریے مت، جو ذہن میں آ رہا ہے جواب دیجئے. کسی کے دانتوں کو مٹی میں ملا دینا اس کے دانتوں کی برائی ہے، تعریف نہیں ہے. لیکن انیس نے ابوالفضل عباس کے دانتوں کو زمین پر لائے ہیں، مٹی میں ملایا ہے، لیکن اس بلندی پر لے گئے ہیں کہ جس بلندی پہ کوئی نہیں لے جا سکتا. یہ معجزہ ہے کلام کا. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اب عرش سے دوبارہ سننے والے کے ذہن کو زمین پہ لا رہے ہیں. کہاں زمین پہ لائے؟ کون سی زمین پہ لائے؟ لے کر آئے اس زمین پر یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. در نجف کہاں پر ملتا ہے؟ زمین میں. کس کی زمین میں؟ نجف کی زمین میں. نجف کی زمین کی حیثیت کیا ہے؟ نجف کی زمین کی حیثیت کو پوچھئے ابن ابی الحدید معتزلی سے، جو کہہ رہے ہیں کہ نجف کی زمین میں علی دفن نہیں ہے، موسیٰ اس قبر میں ہے، عیسیٰ اس قبر میں ہے، جبرائیل اس قبر میں ہے، میکائیل اس قبر میں ہے. رسول خدا کی یہ قبر ہے عالم غیب نجف بزری کے اندر ہے. یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے. تو آپ نے توجہ کی، عرش سے زمین پر آئے، ابوالفضل عباس کے دانتوں کو زمین پہ ملایا، لیکن زمین پہ ہر تکبن نہیں ملا رہا. انیس ہیں، اس زمین سے دوبارہ عرش کی طرف جائیں گے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. صدقے میں ستاروں پہ فلک ان کو اتارے. دوبارہ آسمان پہ لے کے گئے. کہا ہیں تو زمین پر، لیکن عرش کے جو ستارے ہیں نا انہیں عباس کے سر کے گرد گھماؤ، طواف کرو، صدقے میں پھینک دو. اب انیس کریں کیا؟ بند کو ختم کرنا ہے. سب کچھ کہہ دیا. انیس ہیں سرکار، سورج کی طرح ہیں. اگر کراچی میں ڈوب رہا ہے نا تو نیو یارک میں طلوع ہو رہا ہے. فرمایا یہ در نجف ہیں علی کو ہیں جو پیارے، صدقے میں ستاروں کو فلک ان پہ اتارے. اب کہتے ہیں کیا کریں کہ درود پڑھیں محمد آل محمد. اب انیس کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عباس کے دانتوں کی تم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کیا وصف کریں ان کا سوا صلی علی کے؟ کیا وصف کریں ان کا سوا صلی علی کے؟ موتی نہیں، قطرے ہیں یہ سب نور خدا کے.
تو یہ اہل بیت کی تعریف کرنا سیکھیے آپ جا کر، یا ائمہ سے یا ان کے شاگردوں سے، اور اگر آج کے دور میں 150-200 سال میں تو انہی شاعروں سے. اور بہرحال کہ کس طرح سے بات کیجیے، اچھا کلام پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور ہیں موجود، لیکن یہ کہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے، انسان کے پاس وقت نہیں رہا، اور ہر جگہ انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے ایک چیز نتیجہ دے دے. لہٰذا امیر المومنین کے ساتھ بھی اس 17 ربیع الاول کی زیارت میں ہوا ہے. جتنی بھی خصوصیات ہیں جناب امیر کی، اسے رسول خدا کی خصوصیات بیان کر کے پیش کیا جا رہا ہے. خصوصیت ہے جناب امیر کی، لیکن رسول خدا کی خصوصیت بیان کر کے پیش کیا جا رہا ہے. 2 جملے کہوں گا میں. پروردگار علی بن ابی طالب پر سلام ہے کہ جعلتہ سیفا لنبوتہ ویدا لباسہ ودلالۃ لنبوتہ. پروردگار سلام ہے میرا علی بن ابی طالب پر، جس کو تو نے نبی کے ہاتھ کا خوف قرار دیا. یعنی اگر نبی کریم کا ہاتھ کہیں پر رحمت کے ساتھ آتا ہے تو یہ علی بن ابی طالب کو آگے بھیجتے ہیں رسول خدا. اگر نبی کا ہاتھ کہیں خوف اور دہشت دکھانے کے لیے آتا ہے کفار مکہ کو تو علی بن ابی طالب کے ذریعے آتا ہے. وہ دلالۃ لنبوت ہے، اور اگر نبی کی نبوت کی کہیں پر دلیل ہے تو علی بن ابی طالب ہے. خوب باریک سی بات ہے، آسان بات ہے، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. امیر المومنین ہیں، اپنے مقام پر وجود رکھتے ہیں، لیکن دلالۃ لنبوت ہے. وجود علی بن ابی طالب کی حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا کی نبوت کی دلیل ہیں. وجود علی بن ابی طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رسول خدا کی دہشت، خوف اور جبروت کا ہاتھ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام خصوصیات جو ہیں وہ جناب امیر ہیں. یعنی اگر جناب امیر کے نام کو ہٹا کر لکھ دیا جائے رسول خدا کی تمام جلال اور جمال پر مبنی خصوصیات، تو یہ ہیں علی بن ابی طالب. زاویہ شخصیت کا علی بن ابی طالب کا اپنا کچھ نہیں ہے. اگر بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اپنے بھائی سے لیا، اگر سخاوت کر رہے ہیں تو بھائی کی سخاوت ہے، اگر علم کے دریا بہا رہے ہیں تو اپنے بھائی کا علم ہے جس کے دریا بہا رہے ہیں. تمام کی تمام خصوصیات، یعنی وجود علی بن ابی طالب وہ وجود ہے کہ اگر نہ ہوتا رسول خدا کی شخصیات رسول خدا کی روح میں، قلب میں راز بن کر رہ جاتی، رسول چلے جاتے، آپ کو پتہ نہ لگتا کہ رسول کیا تھے. لہذا اب جو جناب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، جناب سیدہ کے 9 نام خدا کی بارگاہ میں ہیں. تو سب سے پہلا نقطہ جو اس حدیث میں ہے کہ جناب سیدہ کے 9 نام ہم نے نہیں رکھے، رسول خدا نے نہیں رکھے، جناب امیر نے نہیں رکھے. حتیٰ مقام عصمت و طہارت و ولایت کہ جو چھٹے امام ہیں وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ہم نے اپنی دادی کا نام رکھا. اگر چھٹے امام کہیں کہ ہم اپنی دادی کو اس نام سے بلاتے ہیں تو فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن جس طرح سے جناب امیر کو جو امامت اور ولایت ملی ہے اس میں رسول خدا کا اختیار نہیں ہے. جس طرح سے جناب سیدہ کے عقد کے سلسلے میں خدا کو اختیار نہیں، رسول خدا کو اختیار نہیں ہے، جناب امیر کے عقد کے سلسلے میں جناب امیر کا نکاح جناب رسالت مآب کے حکم سے ہوا. تمام کی تمام چیزیں جو پنجتن کو عطا ہو رہی ہیں خدا کے حکم سے عطا ہو رہی ہیں. حسن حسین کا نام رکھا جا رہا ہے، خدا کے حکم سے رکھا جا رہا ہے. شہادت کی زمین کو منتخب کیا جا رہا ہے، خدا کے حکم سے منتخب کیا جا رہا ہے. تمام کی تمام چیزیں میں آپ کے سامنے تفصیلات کیا بتاؤں، یہ خدا کی بارگاہ سے عنایت ہے ان دونوں شہزادوں پر، ان کی مادر گرامی پر. ان لفاطمہ عند اللہ، خدا کی بارگاہ سے یہ 9 حقیقتیں آئی ہیں. فاطمہ کی ذات ایک ہے، حقیقت 9 ہیں. محمد وآل محمد بلند صلوات. لہذا اچھا اب آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے مولانا 1000 2000 نام ہونے چاہیے تھے، 50,000، مطلب شہزادی کی شخصیت میں کوئی قید تو نہیں ہے نا، محدودیت تو نہیں ہے، کیوں نہیں تھے؟ تو دیکھیے سرکار، اب اس کا جواب میں دوں گا. مغرب کی 300 رکعت ہو جاتی تو خدا کو کیا ہو جاتا، رکھ دیتا وہ 300 رکعت، 75 رکعت رکھ دیتا. صبح کی نماز ہے، سو کے اٹھیں، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، 25 رکعت پڑھیے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ خدا جانتا ہے، لیکن میرا شعبہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو علم حروف کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کے بقول کے فاطمہ جو نام ہے اس کا عدد 9 ہے، اس کا عدد 9 ہے. اب اس کی اپنی حقیقتیں. تو جو 9 نام ہے سیدہ کے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ 20 نہیں ہوتے 25 ہوتے، تو یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، تعبد ہے، بندگی ہے. بھائی خدا نے 12 مہینے رکھے، 12 امام ہیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ مہینے ہم ہیں، سال رسول اللہ ہیں. خدا 14 بھی کر سکتا تھا، 15 بھی کر سکتا تھا، لیکن خدا نے 12 مہینے رکھے. یہ خدا کا ارادہ ہے، خدا کی مشیت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے. 2 ناموں پر میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آج گفتگو کر رہا ہوں. جو 9 نام ہیں اس میں سے 2 نام، 7 نام بقیہ پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھیے. ایک ہے فاطمہ اور ایک ہے مبارکہ. فاطمہ نام کی جو تشریح ہے وہ امام نے، جہاں تک میں دیکھ سکا، اور جہاں تک میں، ظاہر سی بات ہے کہ پوری حدیثوں کی کتابیں تو میں نے نہیں کھنگالی ہیں، جہاں تک میں دیکھ سکا 4 یا 5 وجوہات بتائی گئی ہیں فاطمہ کے نام کی. اب دیکھیے آپ میں سے کوئی یہ کہے
آپ میں سے تو خیر انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا کہ مولانا پھر اس کا بلاخر لوگوں کو فائدہ کیا ہوا، اور یہ تو بس آپ نے نام بتا دیے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اب فائدہ اس کے لیے ہے کہ جو محبت اہل بیت کے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے، اور ان ناموں کی تشریح سن کر آپ کے دل میں بیوی کی مزید مودت بڑھے گی، مزید آپ کے دل میں چاہت بڑھے گی، اور جو کہ نبی کریم کا حکم ہے، جو کہ قرآن کا حکم ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس ہیں کون سے دروازے جانے کے لیے؟ کس دروازے پہ جا کے آپ گداگری کرتے ہیں؟ اس دروازے کی اگر آپ کو تعریف بتائی جائے کہ دیکھیے پڑوس والے دروازے پہ مت چلے جائیے گا، اس دروازے پہ جائیے گا، اور جب اس دروازے پہ جائیے گا نا تو بے دلی سے مت مانگیے گا، ملال کے ساتھ مت مانگیے گا، چڑ کے مت مانگیے گا۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس بی بی کے 9 نام ہیں، اور چھٹے امام فرما رہے ہیں، ایک نام فاطمہ، دوسرا نام ہے مبارکہ۔ ہم انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں فاطمہ نام جو اس پر گفتگو آج مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مبارک پر آج گفتگو نہ ہو سکے، لیکن جو 4 یا 5 میں نے دیکھی ہیں تشریحات معصومین سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فاطمہ، اور واقعاً یہ میں ہمیشہ جی چاہتا یہ بات بتاؤں ہمیشہ، کیونکہ جو دیکھی ہے روایت سے نکالی ہے کہ آپ جناب سیدہ کی ذات معجزہ ہے، امیر المومنین معجزہ ہیں، لیکن جناب سیدہ کی جو ذات معجزہ ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 معصومین میں کسی کی شخصیت میں وہ حیثیت اور وہ درجہ نہیں ہے اعجاز کے لحاظ سے کہ جو جناب سیدہ میں ہے۔ خاتون ہیں، ایک طرف جو شخصیت کا اتصال اور ارتباط ہے وہ رسالت سے ہے، دوسری طرف جو اتصال اور ارتباط ہے وہ ولایت سے ہے۔ زمانے کا جو ولی ہے، امام وقت ہے، وہ جناب امیر ہے، مرد ہیں، دائرہ رجولیت میں ہے۔ زمانے کا جو رسول ہے وہ رسول ہے، آخری نبی ہے، دائرہ رجولیت میں ہے۔ یہ بی بی دائرہ مستورات میں ہے۔ جو عبادت کا مرحلہ جناب امیر کو ملا خندق میں، وہ تو کسی خاتون کو مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ خاتون پر سے جہاد ساقط ہے۔ جب خاتون میدان جنگ میں نہیں آئے گی تو جہاد کیسے کرے گی؟ اگر جہاد نہیں کرے گی تو وہ اجر بھی نہیں ملے گا۔ جو خاتون گلی کوچے میں جا کر، شہر بہ شہر جا کر تبلیغ نہ کر پائے، اسے تبلیغ کا ثواب کیسے ملے گا؟ لیکن یہ خاتون وہ ہے، یہ بی بی وہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہے، لیکن ثواب وہ بھی مل رہا ہے جو شوہر نے میدان جنگ میں کمایا، ثواب وہ بھی مل رہا ہے جو پدر بزرگوار نے تبلیغ دین کر کے کمایا۔ کیا مطلب؟ روحی اللتی بین جنبے، فاطمہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے، بضعۃ منی، میری حقیقت کا حصہ ہے، کفو علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا ہمسر اور ہم پلہ ہے۔ تو آپ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ نہیں ہو سکتا یہ حل مسئلہ۔ لہٰذا یہ باتیں اس لیے ہیں کہ جناب سیدہ کی نسبت آپ کی عقیدت، مودت، جو چاہت ہے، جو محبت ہے، جو اتصال قلبی ہے، جو تعلق خاطر ہے، وہ مزید بڑھے۔ اور جب آپ دروازے سیدہ پر کسی بھی حوالے سے گدائی کرنے جائیں، دستے سوال دراز کریں، تو معرفت کے ساتھ کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے 9 نام ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ پہلا نام پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ فاطمہ کیوں؟ تو پہلا نام جو اصول کافی میں آیا ہے اور چھٹے امام سے، امام باقر علیہ السلام سے روایت، وہ میں آپ کے سامنے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ابن رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ پروردگار عالم نے جب فاطمہ کو خلق کیا اور اس کے بعد جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فَأَنْتَقَ لِسَانَ مُحَمَّدٍ، اس فرشتے نے آ کر جناب رسالت مآب کی زبان کو گویائی کی طاقت عطا کی۔ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو کیا رسول خدا گفتگو نہیں کر پاتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ چھٹے 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو جناب سیدہ کا نام ہے یہ خدا کے حکم سے فرشتہ لے کر آیا، اور رسول خدا کو طاقت گویائی عالم غیب سے ملی اس نام کے تلفظ کے لیے۔ فَأَنْتَقَ لِسَانَ مُحَمَّدٍ، رسول خدا کی لسان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی لسان کو، اور خطاب آیا سیدہ کی بارگاہ میں، سیدہ کے پاس خطاب الہی آیا کہ فَتَمْتُكَ بِالْعِلْمِ وَفَتَمْتُكَ مِنَ الطَّمْسِ۔ فتم تو لفظ مشترک ہے، آپ سمجھ گئے۔ ایک جگہ ہے بالعلم، ایک جگہ ہے من الطمس، ایک جگہ بے آئی ہے، ایک جگہ من آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فتم تو کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کو دودھ چھڑائی کی عمر آتی ہے نا 2 سال کی، تو بچے کے لیے لفظ استعمال کیا جائے فے تا میم، فطمہ، دودھ سے چھڑا لیا گیا۔ لہٰذا اور ہر چیز کو چھڑانے کے معنوں میں فطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فطمہ، کسی بھی چیز سے چھڑایا جائے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا جناب سیدہ کی ذات سے کہ میں نے تمہیں علم کے ذریعے تمام چیزوں سے دور کیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، ہمیشہ ہر جگہ آپ کو ہر چیز سے دور کر دیا جائے اچھی بات نہیں ہے،
کسی کو قید سے زندان سے دور کیا جائے آزادی دی جائے یہ اچھی بات ہے، کسی کو آزادی سے دور کر کے قید کے نزدیک کیا جائے یہ بری بات ہے، کسی کو علم کے ذریعے جہل سے دور کیا جائے یہ اچھی بات ہے، کسی کو جہل دے کر علم سے دور کیا جائے یہ بری بات ہے، کسی کو عبادت دے کر تمرد اور سرکشی سے دور کیا جائے اچھی بات ہے، کسی کو سرکشی دے کر عبادت سے دور کیا جائے بری بات ہے، کسی کو قصے کہانیوں میں لگا دیا جائے، فضول کی داستانیں سنائیں اور معصومین کی سیرت سے دور کر دیا جائے یہ بری بات ہے، کسی کو قصے کہانیاں بے سروپا داستانوں سے دور کر کے معصومین سے جوڑا جائے یہ اچھی بات ہے۔ لہٰذا اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون کس کو کس چیز کے ذریعے کس سے دور کر رہا ہے، کس کے نزدیک کر رہا ہے۔ لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فتمتک بالعلم، فتمتک بالعلم، اے فاطمہ میں نے تم کو علم کے ذریعے ہر چیز سے دور کر دیا۔ یعنی ذات سیدہ کس چیز سے دور کیا جاتا ہے؟ دو متضاد چیزوں سے دور کیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا میں نے آپ کو پانی سے نزدیک کر دیا اور جس صفت کا پانی سے تعلق نہیں ہے میں اس کو لے کر آؤں۔ علم سے قریب کیا، علم کے ذریعے تمہیں جدا کر دیا۔ کس سے جدا کر دیا؟ اگر علم کے نزدیک خدا لے کر گیا ہے اور غزہ فاطمہ زہرا کی علم ہے، اس کا مطلب ہے جہل سے دور کر دیا۔ اب یہاں فرمایا فتمتک من الطمس، اور میں نے تمہیں دور کر دیا نجاست سے۔ اگر نجاست سے دور کیا تو کیا چیز ملی؟ طہارت ملی۔ اب فرمایا کہ سیدہ کا شمار دنیا کی عام خواتین میں نہیں ہوتا، وہ خواتین کچھ خواتین ہیں تاریخ بشریت میں کہ جس مرحلے پر سیدہ ہیں، یعنی زندگی بھر عبادت کی، کبھی بھی تعطل نہیں آیا، تعطیل نہیں ہوئی عبادت میں سیدہ کی۔ اب میں اس سے زیادہ اس حدیث کی تشریح کرنا نہیں چاہتا، خلاف ادب ہے۔ ہر فضیلت بیان کرنا ادب کے ساتھ نہیں ہے، بعض فضیلتیں بیان کرنا خلاف ادب ہے۔ اچھا آئمہ نے کیوں بیان کی؟ آئمہ نے ایک لفظ پیش کر دیا، عرب تھے، جانتے تھے، ان کے لیے آئمہ نے تشریح کی، آپ کے لیے مجھے تشریح کرنی پڑے گی، لہٰذا میں وہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، میں خلاف ادب سمجھتا ہوں اس چیز کی تشریح کو۔ لہٰذا جناب سیدوں کا ہر نجاست سے دور کر دیا۔ جب نجاست سے دور کیا تو کہاں پر لے کر گیا پروردگار؟ طہارت تک۔ علم کے ذریعے ہر چیز سے دور کیا، علم تک لے آیا، ہر چیز جو علم سے متضاد اور مخالف اور متصادم ہے اس سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا۔ پھر ایک دفعہ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے، پانچویں امام سے، پانچویں امام دنیا سے تشریف لے گئے، یا ابن رسول اللہ آپ کی مادر گرامی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، کیونکہ لوگوں کو دور کر دیا گیا فاطمہ کی معرفت سے، فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ تو پھر ہم سب یہاں کیا بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں؟ یعنی کما حقہ معرفت، اس سے دور کر دیا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے۔ اور اگر اس کے ذریعے حدیثیں میں آپ کو سب بتاؤں تو آپ کے سامنے کل بھی پرسوں بھی کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اذا اشتقت الى رائحة الجنہ شممت رائحة ابنتی فاطمہ۔ جب مجھے، یہ سنی شیعہ دونوں نے روایت نقل کی ہے، جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا ہے نا، اشتیاق میرے دل میں کروٹیں لیتا ہے، تو میں یہ جو لفظ آیا ہے نا، یہ کچھ کے بارے میں آیا ہے، یا میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے بارے میں آیا ہے۔ شوق کا، اشتیاق کا لفظ ہمارا جب بھی دل تڑپتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، یا رسالت معاف فرما رہے ہیں کہ میرا جب بھی دل جنت کی خوشبو سونگھنے کو چاہتا ہے، اشتقتو نہیں کہا اریدو، چاہتا ہوں، جب اشتیاق ہوتا ہے فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی ابا اور قبا میں جو پسینہ ہے اس میں بو تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عطر کی خوشبو، اپنے لباس کو سونگھ لیجیے، مجھے کوئی اس کا جواب دے۔ آپ رسول کو چھوڑ کر علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، رسول کو چھوڑ کر سیدہ کا۔ رسول سے سیکھا ہے نا میں نے، جب جنت کی خوشبو سونگنے کا جی چاہتا تھا سونگ لیتے اپنی قبا کو، جنت کی خوشبو آتی تھی کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ رسول خدا کے پسینے سے نعوذ باللہ قریب بو آتی تھی، جسارت بے ادبی ہے۔ یہ ائمہ اور معصومین کے مقامات اس سے کہیں بلند ہیں، خوشبو آتی تھی۔ اور ویسے قرنی جب آگے چلے گئے، رسول خدا نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے۔ وہ ویسے قرنی غلام علی بن ابی طالب، تو خود رسول خدا کہتے ہیں مجھے اس میں سے، اب اس کے اوپر پھر وقت لگے گا روایات کی روشنی میں اگر آپ کے سامنے بات ہو کہ کیوں یہ ہوا، لہٰذا فرمایا لأن الناس فتموا عن معرفتها، لوگوں کو معرفت سے دور کر دیا گیا۔ پھر پوچھا کسی اور راوی نے، جب رسول اللہ لماذا سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا لأن اللہ فطمها وذریتها، کیونکہ خدا نے فاطمہ کو اور ان کی نسل کو جہنم سے دور کر دیا۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جو راوی معرفت کی جس سطح پر تھا امام نے اس کے حساب سے جواب دیا۔ راوی نے جب آگے پوچھا یہ آپ کی دادی کے بارے میں کہا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ خوش اس سے خدا خوش، جس سے فاطمہ غضبناک اس پر خدا غضبناک، یا ابن سنا تو یہ کیا حدیث ہے؟ راوی سے ہضم نہیں ہو رہی حدیث۔ امام نے معرفت کے سوتے نہیں وہاں پہ جاری کیے، معرفت کے چشمے نہیں پھوڑے، معرفت کے دریا نہیں بہائے۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی مومن تم سے ناراض ہو جائے تو خدا تم سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ راوی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، مومن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ اچھا مومن اگر تم سے خوش کر دو خدا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی اپنا رسول اللہ کہا تو بھائی اب میرے الفاظ ہیں، فاطمہ کو ایک عام مومن کی سطح پر ہی رکھ دو۔ یہ راوی ایسا تھا کہ امام اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکے، خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا زیارات امام حسین جو آپ کے سامنے نقل ہوئی ہے، راویوں کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر ائمہ نے مختلف زیارتیں بتائی ہیں۔ جب یہ لائق نہیں ہے اس کے
تو میں کیوں اس کو یہ بات بتاؤں؟ جب یہ لائق نہیں ہے اس بلند و بالا معرفت کے درس کے تو میں اس کو یہ کیوں بات بتاؤں؟ سرکار جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یا سلمان ارفق بے، سلمان ذرا ابو ذر کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اتنا علم کا بوجھ مت ڈالو کہ ابو ذر اٹھا نہ سکے. تو جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے لہذا فرمایا لأن اللہ فاطمہ وذریتها من النار، خدا نے فاطمہ اور فاطمہ کی نسل کو جہنم سے دور کر دیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب سیدہ کی اس اولاد کی جو آیت تطہیر کے دائرے میں ہے. دو عجیب، میں کن کن چیزوں کو سمیٹ کے چلوں سمجھ میں نہیں آتا لیکن سنتے جائیے. دو فضیلتیں ہیں، ایک ہے نسل سیدہ جو حضرت حجت پر آ کر رک گئی، دوسری ہے اولاد بلا فصل سیدہ. اولاد بلا فصل سیدہ حسنین علیہ السلام، جناب زینب، ان تین کی الگ خصوصیت ہے. یہ تینوں ہستیاں ایک دائرے میں ہیں روایت کے مطابق. وہ کیا ہے کہ جس میں جناب سیدہ زینب شریک ہیں حسنین کے ساتھ، امامت کے مرحلے میں شریک نہیں ہیں. کس مرحلے میں شریک ہیں کہ اولاد بلا فصل فاطمہ آگ جلا نہیں سکتی، صحرائی وحشی جنگل کا کوئی جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کبھی کوئی روایت دکھے کہ فرض کیجئے جناب زینب وہاں پر تھی اور ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، ایک نعوذ باللہ کسی وحشی جانور نے حملہ کر دیا، روایت جھوٹی ہے، غلط ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے. لہذا آپ کے سامنے ہوگا کہ جب 10ویں امام کے زمانے میں اس نے کہا میں زینب علی کی بیٹی ہوں، امام نے کہا کہ شیر کے کٹہرے میں ڈال دو کیونکہ اولاد سیدہ بلا فصل جو اس پر جانور کا گوشت حرام ہے. ایک ہے بلا فصل اولاد جو امامت کی منزل پر نہ بھی ہو، اور ایک ہے ذریت. خیر کہیں سے کہیں ہم چلے گئے تو لأن اللہ فاطمہ وذریتها من النار، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ سکیں. 11 کے 11 امام ہمارے جہنم سے دور ہیں، 12 کے 12 امام، 14 کے 14 معصومین نسل سیدہ جہنم سے دور ہیں. راوی کے ذہن کو رکھ کر کہا. پھر فرمایا راوی ایک اور آیا، کسی نے آگے چھٹے امام سے پوچھا یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اب یہ جواب بڑا عجیب ہے. یہ جواب بڑا عجیب. فرمایا کہ لأن اللہ عالمہ، کہ خدا یہ جانتا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے جد وہ نکاح کریں گے مختلف خواتین سے. اور اب یہ میں برائی نہیں ہے، یہ تو اچھا ہی ہے بھائی. اگر اصحاب اپنی گردنیں نکال رہے ہیں لشکر میں باہر بار بار کہ کل میں علم اس کو دوں گا رجلاً کرارن غیر فرارن، اور کروٹیں لے رہے ہیں رات بھر اصحاب کہ کاش ہمیں صبح کو علم مل جائے، تو اس میں برائی تھوڑی ہے. اب یہ رسالت سے جا کر آپ بات پوچھیے کہ انہوں نے جناب امیر کو علم کیوں دیا. تو رسول خدا سے کسی تحفے کو لینا بری چیز نہیں ہے. رسول خدا جانتا تھا، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ رسول خدا شادی کریں گے، نکاح کریں گے مختلف قبیلوں میں، اور جب اولاد آئے گی تو یہ قرآن کا قانون ہے کہ نبی کی وارث نبی کی اولاد ہوتی ہے. اور ہر قبیلے نے جو شادی کی رسول خدا سے تو اس کے دل میں یہ تمنا، خواہش اور آرزو جنم لے رہی تھی کہ رسول کا وارث ہماری بیٹی کے بطن سے متولد ہو. لیکن خدا نے اولاد دی صرف فاطمہ کو، اور آپ فتم کا مطلب آپ کے ذہن میں ہے نا. لہٰذا خدا نے جو سیدہ کا تحفہ عطا کیا رسول کو اور سیدہ دی، اور سیدہ کے وجود مبارک سے رسول خدا کی نسل کو چلایا، تو فتم اللہ، خدا نے فاطمہ کے ذریعے تمام قبیلوں سے چھین لیا وراثت رسول کو، اور سب کو خدا نے عقیم یعنی بانجھ قرار دیا، کسی سے اولاد نہ ہو سکے. یعنی میں ایک جملہ کہہ دوں، یا رسول اللہ یہ دعا پڑھ دیجئے، پانی میں لعاب دہن اپنا ڈال دیجئے، ہم پئیں، ہماری زوجہ پئیں، اولاد ہو جائے گی. اچھا لعاب دہن دیں نہیں، پھر یا رسول اللہ دعا کیجئے پروردگار اس کو اولاد دے، ہو جائے گی. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں صحیح و سالم اولاد، لڑکا چاہتا ہوں جو فقیہ ہو، عالم ہو، محدث ہو. 6665 حدیثیں یاد ہوں، پروردگار 6665 مسئلہ نہیں ہے کوئی. پروردگار اس کی 8 نسل، یا رسول اللہ دعا کیجئے 8 نسلوں تک میری حافظ قرآن، حافظ حدیث، حافظ نہج البلاغہ پیدا ہوں، ہو جائے گا. کوئی بات ہی نہیں ہے. تماشا ہے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی. رسول خدا کی تو حیثیت نہیں ہے کوئی اس کی. جو رسول دنیا کو سب بانٹ رہا ہے. خاتون کے دل میں خواہش تو جنم لیتی ہے، یا رسول اللہ آپ سے سب دعا کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے ہمارے بدن سے بھی اولاد ہو. اب مجھے نہیں پتا رسول خدا نے دعا کی یا نہیں کی. خدا نے جس طرح سے ولایت کے سلسلے میں کہا نبی تمہیں اختیار نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو نام تمہارے پاس آیا ہے نا خدا کی طرف سے، تمہیں اختیار ہے کہ اس نام کا اعلان کرو. اب اس کو جا کے خطبہ غدیر پڑھیے گا آپ جا کر، تاکہ ذہن، دل و دماغ اور روح پر سے گرد ہٹے جناب امیر کی محبت کے سلسلے میں. خطبہ غدیر پڑھیے جا کر، ترجمہ اس کا. اور رسول خدا نے فرمایا، حکم ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو بتائے، ہر باپ اپنی اولاد کو بتائے خطبہ غدیر. تو غدیر کے دن کو گزاریے بڑی خوشی کے ساتھ، لیکن خطبہ غدیر بھی پڑھیے اور پڑھائیے. تو دعا کرنے کو کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا؟ اب اگر رسول دعا کر دیں تو مشیت ٹکرا رہی ہے، رسول دعا نہ کریں تو رسول اپنی امت کے کسی شخص کی بات کو ٹھکراتے نہیں ہیں. رسول دعا کریں، ہر ایک کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن رسول وہاں دعا کرتے ہیں کہ جہاں مشیت کی طرف سے اذن ہو. سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں جناب سیدہ کی گفتگو ہے رسول خدا کے ساتھ.
آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، بٹیا فاطمہ حسین کے ساتھ تمہارے یہ واقعہ ہوگا کربلا میں، وہ تمام مسائل بتائے، بھوکا پیاسا، بابا آپ دعا نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ نہ ہو؟ کہا کہ کر دوں گا، اور خدا سے میں نے یہ پوچھا، خدا نے کہا لیکن اپنے الفاظ میں جو اثرات، جو فوائد، جو نتائج، جو چیزیں جو ملیں گی حسین کو چاہنے والوں کو، اب وہ گفتگو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، وہ شہادت کے بغیر نہیں ملیں گی، تو میں نے دعا نہیں کی۔ مشیت الہی کے مطابق نبی دعا فرماتے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اگر نہیں ہوئی تو نبی نے دعا نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی؟ اگرچہ ازواج کا اصرار بھی ہوتا، لیکن ازواج کا اصرار انسانی اصرار ہے، خدا کا ارادہ مشیت ایزدی ہے، نبی مشیت ایزدی کے پابند ہیں، کسی بشر کی درخواست کے پابند نہیں ہیں، لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر خدا کی مشیت یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ دیکھو یہ دعا بھی، یہ روایت نہیں پڑھا، اپنا نتیجہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آخری جو مرحلہ ہے کیونکہ خدا نے ختم کیا، خدا نے روک دیا تمام نسلوں کو، یعنی فاطمہ کو اولاد عطا کرنے کی وجہ سے وہ اولاد کے جس کے ذریعے سلسلہ امامت چلے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اولاد نہیں دی، اور جس کو دی جناب ماریہ قبطیہ کو، دوبارہ جناب ابراہیم جو فرزند ماریہ قبطیہ ہیں اور رسول خدا بہت محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، جناب سیدہ کے بھائی ہیں جناب ماریہ کے بطن مبارک سے جناب ابراہیم، اور سید الشہداء واقعہ موجود ہے، تو سید الشہداء پر سے فدا ہو گئے، صدقہ ہو گئے جناب ابراہیم۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ فاطمہ ایک نام ہے اور کتنے معنی ہیں اس کے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا ہے، کچھ ذات فاطمہ کے سلسلے میں، کچھ امامت کے سلسلے میں، یعنی اگر سیدہ نہ ہوتی تو وراثت رسول خدا کے سلسلے میں آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے۔ جتنی حدیثیں آتی ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے بھائی اگر حسن حسین بیٹے ہیں تو وہ بھی تو رسول خدا کے بیٹے ہیں، اگر حسن حسین زینب بیٹے اور بیٹی ہیں رسول خدا کے تو ان زوجہ کے بطن سے وہ دوسری زوجہ، تیسری زوجہ، چوتھی زوجہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام ازواج کو عقیم قرار دے کے سیدہ کو اولاد عطا کی۔ اور یہ سیدہ کو اولاد عطا کیوں کی؟ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، ہر تحفہ اس وجہ سے نہیں ملتا آپ کو کہ آپ کا کام ہے، کچھ تحفے آپ کو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ کچھ قریش خواتین کے ساتھ حرم میں بیہ الانوار میں روایت ہے، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی تہوار تھا، کوئی عید تھی، تو خواتین بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص وہاں سے گزرا جو حساب کتاب لگاتا تھا، زائچہ کھینچتا تھا بقول آپ حضرات کے، اور اس نے ایک دفعہ خواتین کی طرف دیکھا، ان کی طرف، اس کے پاس کچھ عجیب و غریب علوم تھے، غیبی علوم، اس نے کہا بہت جلد ہے سیبعث اللہ فی کننا نبیا، بہت جلد یہاں پر ایک نبی آنے والا ہے، تم خواتین میں کوئی بھی اپنے آپ کو اس نبی کے سامنے اس طرح سے فدا کرے کہ جس طرح سے زمین پر بچھی ہوئی دری اور قالین فدا ہوتی ہے کہ انسان اس کو کچلتا ہوا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس نبی کے ساتھ اس مرحلے پر لے آنا، تواضع کے، عاجزی کے، انکساری کے، شادی کرنا بیوی مت سمجھنا، اس مرحلے پر لانا، تو اس کو بڑے فائدے نصیب ہوں گے۔ خواتین نے کنکر اور ڈھیلے مارے اس کو، بوڑھا ہے، عجیب سا حلیہ ہے، اور زائچے کھینچتا ہے اور کیا کیا، پتھر مارو اس کو، جاؤ یہاں سے، اور بقول ہمیں دفع ہو جاؤ، کیا فضول بات کر رہے ہو، نبی آئے گا یہاں پر۔ جناب خدیجہ نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ بات جناب خدیجہ کے دل پر نقش ہو گئی۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ میسرہ سے پوچھا کہ محمد کیسے ہیں، یہ ایک اندازے اور تخمینے کے مطابق جناب خدیجہ نہیں چل رہی، بلکہ وہ گفتگو ذہن میں ہے، آباء و اجداد کی نصیحت ذہن میں ہے، تمام جگہ سے ثبوت، شواہد، ایویڈنسز جمع کر رہی ہیں کہ یہاں پر ایک نبی آئے گا۔ جناب سیدہ اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکیں، اور جب منسلک ہو گئیں تو اپنی تمام کی تمام شخصیت، دولت، مال، حیثیت قربان کر دی۔ سرکار جو شخص رسول خدا کے لیے اس طرح سے قربانی دے کہ رسول خدا گواہی دیں کہ جب سب نے مجھے ٹھکرایا خدیجہ نے قبول کیا، جب مجھے پناہ نہیں تھی تو خدیجہ نے پناہ دی، دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے، عزت کے ذریعے، حیثیت کے ذریعے، شیب ابی طالب میں میرے ساتھ گئیں، قربانی دی، مظلومیت کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں، خدیجہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا رسول خدا کی خاطر۔ اب خدا رسول خدا کو خدیجہ کے ذریعے کیا تحفہ دے؟ تو سیدہ در حقیقت جناب خدیجہ کی قربانیوں کی تفسیر ہیں، رسول کی عبادت کی تجلی ہیں، یہ وہ سیدہ ہیں۔ لہذا ایک دفعہ درود بھیجنا محمد آدم۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب کس انداز سے شخصیت کا احترام فرما رہے ہیں۔ جب رسالت مآب کے چہرے پر جلال کے غضب کے آثار نمایاں ہیں، کوئی صحابی بات نہیں کر پا رہا، واقعات ہیں کہ فاطمہ کو بھیجیے کہ فاطمہ رسالت مآب سے پوچھیں۔ خدا کا ایک الگ حساب کتاب ہے سیدہ کے ساتھ،
آپ کے سامنے آیت ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی کے ماں کانا محمد نبا احد من الرجال، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد مصطفیٰ، خاتم النبیین ہے، رسول خدا ہے، سب نے رسول خدا کہنا شروع کیا۔ رائنا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، مت کہو کہ ہمارا خیال رکھیے، کیونکہ یہ لفظ ہے تو صحیح لیکن یہودی اس کے ذریعے تمسخر اڑاتے ہیں ہمارے نبی کا، مت کہو، لفظ اچھا تھا، بہترین لفظ تھا۔ یہ لفظ زیارت جامع کبیرہ میں ایک دوسرے مادے کے ساتھ ائمہ کے لیے آیا ہے، خدا نہیں پسند کر رہا، کیونکہ اس زمانے میں یہودی برے انداز سے گفتگو کرتے تھے رسول خدا سے۔ سیدہ کے لیے نہیں، بیٹیا تم رسول اللہ کہہ کے نہیں مخاطب کرو، یا ابتا کہہ کر مخاطب کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو اگر اچھا لگتا ہے تو خدا کو بھی یہ لفظ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، فاطمہ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا، لوگ اس آرزوں کو لے کر تڑپ کے مچل کے رہ گئے۔ ہارون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، السلام علیکم یا ابن العم یا رسول اللہ، ہارون آیا سلام کر رہا ہے، اے ہمارے چچا کے بیٹے، جو حاشیہ بردار کھڑے ہیں چاپلوس متملق، وہ چچا بھائی کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ ساتویں امام کو بلایا، ساتویں امام نے فرمایا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، سلام وہاں پر ہے ہمارے والد، اے دادا، اے رسول اللہ۔ کہا آپ کے دادا کہاں سے ہوگا، آپ تو بیٹی کی اولاد ہیں۔ تو اب امام نے جواب دیا چھوڑ دیجئے، میں جواب دے دوں ہارون کو کہ یا سورہ کوثر کو نکال دو یا مانو کہ رسول خدا کی اولاد امام موسیٰ کاظم ہے۔ اگر آپ اولاد خدیجہ کو نکال دیں گے تو سورہ کوثر اپنے معنی کو کھو دے گی، لہٰذا ایک یہ نسل فاطمہ میں رکھی۔ اور جناب سیدہ ایک اور عادت تھی، جب سفر سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ پر جاتے تھے۔ نماز شب جب پڑھتے تھے رسول خدا بعض مقامات پر، چھٹے امام کی روایت ہے، کہاں پر مسجد نبوی میں کہاں پر اپنا مصلی بچھاتے تھے، در سیدہ کے ساتھ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بخدا یہ میں نے روایت پڑھی تو عجیب ہے۔ یہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اسی مقام پر، چھٹے امام نے کہا تم یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کوئی روایت دیکھی ہے، کوئی حدیث سنی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں میں نے مصلی بچھا لیا۔ امام نے کہا کہ پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ در سیدہ ہے۔ پھر تو وہ توڑ دیا گیا تھا، مسمار کر کے مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن فرمایا یہ در سیدہ ہے جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، اور یہاں ہمارے نانا اور جد رسول خدا جانماز بچھا کر نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر فرمایا ملعون ملعون من حتک باب فاطمہ، ملعون ہے جو سیدہ کے گھر کے دروازے کی بے حرمتی کرے۔ سیدہ کی بے حرمتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دروازے کی بے حرمتی کی بات ہو رہی ہے۔ کون سیدہ؟ روایت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیے کہ جب بھی سیدہ آئیں، روایت کہ جب بھی سیدہ داخل ہوئیں قام الیہا، اپنے مقام پہ کھڑے ہو گئے نہیں، کھڑے ہو کر تیزی کے ساتھ سیدہ کی طرف بڑھتے تھے اور رحب بہا، استقبال کرتے تھے۔ اب جو بھی استقبال کے الفاظ ہوں، خوش آمدید بٹیا، مرحبا، کیسی ہو، خود رسول خدا گفتگو کا آغاز کرتے تھے پیار و محبت کے ساتھ۔ وقبل یدہا، سیدہ کا ہاتھ چومتے تھے، اور اس کے بعد اجلسہا مجلسہ، اپنے مقام پر کہتے تھے بٹیا بیٹھ جاؤ۔ اب روایت میں ملتا کہ سیدہ کہتی نہیں بابا جان آپ تشریف رکھیے۔ تو یہ رسول خدا تکلفات کا سہارا لے رہے تھے، وما ینطق عن الہویٰ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ جو آپ جس بیٹی کے ہاتھ کو چومتے تھے نا، جب 14 جمادی الثانی کو یہ بیٹی دفن ہوئی ہوگی تو جو زخمی ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے دل پر کیا گزری ہو؟ دیکھیے میں ایک جملہ سوچ رہا تھا، اور میں یہ جی چاہ رہا کہ منتقل کروں آپ تک، صاحبان ذوق ہیں آپ لوگ، اور اس ششوپن میں ہوں کہ منتقل کر پاؤں گا کہ نہیں، لیکن سنیے ذرا، آپ سنتے ہیں تو سنیے۔ اگر شوہر علی بن ابی طالب جیسا ہونا، جو صفات آپ کو پتہ ہے مولا کی، تو اگر کوئی کافر بھی آ کے پناہ لینا، اور تو جناب امیر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے اس کو، اس کی حفاظت کے لیے۔ جناب امیر کے دل پر گھاؤ کس کا ہے کہ رسول کی۔ اچھا، اب جو میں جملہ آپ سے کہنے والا ہوں خوب باریک بات ہے، بڑا نازک مرحلہ فکر ہے۔ سیدہ رسول کی بیٹی ہیں، ماں خدیجہ ہے۔ سیدہ کی پوری کوشش یہ، اگر آپ روایات کو جا کر پڑھیں نا شہادت سیدہ کی، اور 75 اور 85 دن کی روایات کو، تو اس کا جو نتیجہ میں نے سمجھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدہ نے جب بھی گریہ کیا ہے نا جناب امیر کے سامنے، تو اپنے گریہ کے دوران رسالت مآب کی جدائی کا ذکر کیا ہے کہ علی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے علی کے دفاع میں یہ زخم اٹھائے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، سیدہ علی کے دل کو احساس نہیں ہونے دینا چاہتی کہ میں نے علی کی مودت میں، ولایت کے دفاع میں یہ دکھ اٹھائے ہیں۔ کیونکہ نیک انسان کی خصوصیت ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ نیکی کرے نا، اس نیکی کا ذکر نہ کرے۔ جناب امیر کو یہ دکھ ہے، یہ گھاؤ ہے کہ جانتے ہیں کہ سیدہ نے میری حفاظت میں یہ دکھ اٹھائے ہیں،
اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ میرے سامنے ذکر نہیں کر رہی. لہٰذا یہ جو آپ بات ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، جب کسی کے دل پہ بڑا گہرا گھاؤ آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ حکم بھی ہے، کسی کا باپ مرا، کسی کی ماں مر گئی، کہا جاتا ہے کہ مجلس کیجئے، گریہ کیجئے. تو یہ تو آپ اپنی ماں کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں؟ نہیں، حکم ہے تمہیں دل پہ کوئی گھاؤ لگا ہے نا، حسین کو یاد کر کے گریہ کرو. اس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کی. ماں باپ کا غم ہے نا، ان کے نام پہ مجلس اعزا کرو اور گریہ جو ہے نا امام حسین کی نیت کرو، ہم ثواب دیں گے. یہ ہے. تو اب سیدہ گریہ کریں تو کیسے؟ کلیجہ پھٹ رہا ہے سیدہ کا. اب سیدہ چاہتی ہیں علی کو احساس نہ ہو کہ سیدہ نے نصرت علی میں دکھ اٹھائے. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اچھا اب آپ آئیے سیدہ کے گھر کی طرف. بلال، اب میں کس طرح سے کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے خود، کہ یا علی مجھے وہ آپ پیراہن دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا. جناب امیر نے وہ پیراہن دے دیا. سیدہ نے فوضعت علی وجہها، اپنی صورت مبارک پر رکھا اس پیراہن کو. وبکت حتی غشی علیہا فسقطت لوجہها. اتنا گریہ کیا، اتنا یہ گریہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ بابا کے پیراہن کی خوشبو کی وجہ سے ہو. سیدہ علی کو نہیں چاہتی کہ احساس ہو کہ علی مجھے آپ کی مظلومیت کا احساس ہے. حسن نے جو گلی میں منظر دیکھا ہے نا جب میں دستاویز لے کر آ رہی تھی، میرا کلیجہ شک ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی آپ کو احساس ہو. ایک دفعہ پیراہن کو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں اپنے چہرے انور پر رکھا، اتنا گریہ کیا کہ غش آیا وسقطت لوجہها، تیورا کے منہ کے بعد زمین پر گر پڑی. اچھا مجھے بتائیے علی موجود ہیں، پیراہن کو چہرے پر رکھا، اگر تیورا کر غش کھا کر گر پڑے تو شوہر کیا کرے گا؟ انسان کیا کرتا ہے؟ علی دوڑ کے گئے ہوں گے، ایک کٹورے میں جام آب لائے ہوں گے، سیدہ کے چہرے اقدس پر پانی کا چھیٹا دیا ہوگا، سہارا دیا ہوگا، پانی کا جام دیا ہوگا. سیدہ نے پانی پیا، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے تقدس کے ساتھ اپنے مقام پر لائے ہوں گے اور سیدہ کو استراحت کے لیے اس مقام پر رکھا ہوگا، تسلی دی ہوگی. بچے آ گئے ہوں گے، ماں نے حسن حسین کے چہرے کو دیکھا ہوگا، دل کو قرار آیا ہوگا. علی نے شاید بازو تھاما ہو، شہزادی بتائیے اور پانی چاہیے؟ غم مت کیجئے، آپ کے بابا تھے، رحمت للعالمین تھے، قرآن کی آیات سنائی ہوں گی. یہ وطیرہ کلچر ہے اہل بیت کا. سیدہ کے دل کو قرار آ گیا ہوگا. پیراہن دیکھا ہے نا، لیکن میں کہوں گا سیدہ 11 محرم کی صبح کو جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو آپ نے پیراہن اپنے چہرے پر رکھا، کتنا گریہ کیا. ذرا زینب کو اگر کوئی بازو تو تھامے، زینب کو پانی کا کٹورا دے. کہیں پر عباس کا لاشا ہے، کہیں پر اکبر اور محمد کا لاشا ہے. زینب کے 18 محرم ہیں جو کربلا کی زمین پر اپنے خون میں غلطہ ہیں. بی بی کس کی طرف دیکھے اور کس کو نہ دیکھے. حسین ابن علی کے پیراہن کی حالت یہ ہے کہ خون میں ڈوبا ہے، بدن پر کوئی جگہ نہیں ہے جو سالم ہو. 5ویں امام فرماتے ہیں 1200 زخم تھے. میں کہوں گا شہزادی رسول خدا کے کرتے پر خون کے نشان نہیں تھے. ذرا آ کر دیکھیے آپ کی بیٹی کربلا میں مقتل سے گزر رہی ہے، 18 محرموں کے جنازے ہیں، خون و خاک میں غلطہ ہے. کوئی پانی کا جام دے دے، کوئی دلاسا دے. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.